قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. برادران محترم، عزیز دوستو اور بھائیو، جنتی اعمال پر یہ حلقہ نمبر 5 ہے، جس میں ہم جنتی اعمال میں سے پچھلے دروس میں 12 اعمال تک بات کی تھی. آج جو ہے اس سے آگے بات ہماری ہوگی. 13واں جنتی عمل ہے. 13واں جنتی عمل خرید و فروخت میں سہل پسندی، یعنی بیچنے والا بھی اور خریدنے والا دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ادخل اللہ عز وجل رجلا کان سہلا مشتریا وبائعا، کہ اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو جنت میں داخل فرمایا کہ وہ دنیا میں خریدتے ہوئے بھی اور بیچتے ہوئے بھی بہت ہی سہل پسند تھا، یعنی بڑا بااخلاق، خریدنے والا بھی بااخلاق ہو اور بیچنے والا بھی بااخلاق ہو. یعنی سہل پسندی یا نرمی کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے والا خریدنے والے کے ساتھ کسی قسم کی سخت گفتگو یا کسی قسم کا سخت برتاؤ نہ کرے اور سختی سے بچتے ہوئے جہاں تک ہو سکے خریدنے والوں کے لیے آسان سے آسان انداز کا معاملہ کرے اور ان کو سہولتیں دینے والا معاملہ کرے. ایسے ہی خریدنے والے حضرات بھی بعض اوقات اس انداز سے دکاندار سے بات کرتے ہیں گویا کہ اس پر جو ہے وہ حاوی ہو رہے ہیں یا کچھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خریدتے ہیں. تو گویا اسلام نے ہر دو کے لیے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ دونوں میں سے جو بھی سہل پسند ہوگا یا معاملے میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہوگا تو اللہ رب العالمین ان کے اس اخلاق کریمہ کے عوض انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں آئی ہے. 14واں عمل ہے. 14ویں عمل میں چند اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، خصوصاً اعمال خمسہ کا جو محافظ ہوگا، اعمال خمسہ کی جو حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین ان ایسے بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنہ، کہ 5 چیزیں کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ انہیں بجا لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. پہلی چیز خود ایمان ہے. ایمان جو ہے گویا اعمال کی قبولیت کا بنیادی جو ہے عنصر ہے، بنیادی گویا عنوان ہے. بغیر ایمان کے کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوگا. دوسرا عمل ہے من حافظ علی الصلوات الخمس، جو بندہ ایمان کے ساتھ 5 نمازوں کا اہتمام کرے، 5 نمازوں کی حفاظت کرے، علی وضوئہن، ان کے وضو کے ساتھ، ورکوعہن وسجودہن ومواقیتہن، کہ ان نمازوں کا رکوع اور ان نمازوں کے سجدوں کا اہتمام کرے، حفاظت کرے اور ان کے اوقات کی حفاظت کرے. یعنی اس دوسرے عمل میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہے یہ نہیں فرمایا کہ جو 5 نمازوں کی حفاظت کرے، بلکہ نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے 4 اور باتوں کا اضافہ فرمایا ہے کہ وہ نماز
وہ نماز وضو کے ساتھ ہو، وہ نماز اس کا رکوع اچھا ہو، وہ نماز اس کا سجدہ اچھا ہو، اور وہ نماز وقت پر پڑھی جائے، وقت پر ادا کی جائے۔ تو یہ محافظت وضو کی بھی، محافظت رکوع کی بھی۔ بعض لوگ جلد بازی میں جلدی جلدی وضو کرتے ہیں یا جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں، یعنی جلد بازی کرنا اعتدال کی منافی ہے، اعتدال کے خلاف ہے۔ تو اعتدال جہاں نماز میں کٹ رہا ہوگا، چھوٹ رہا ہوگا، تو اس کے نماز کے نہ ہونے کی دھمکی یا وعید آئی ہے۔ اس لیے ان کی محافظت کرتے ہوئے جو بندہ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے۔ اور تیسرا عمل ہے وہ صیام رمضان، رمضان کے روزے، پورے رمضان کے روزے رکھنا بھی یہ گویا جنتی اعمال میں سے بنیادی عمل ہے۔ اور چوتھا عمل ہے وہ حج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک پہنچنے کے راستے فراہم کرے اور مکمل انتظامات کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے گھر تک پہنچ سکے، تو اس پر حج بیت اللہ فرض ہے یا واجب ہے۔ یہ گویا رکن اسلام ہے حج بیت اللہ ادا کرنا۔ اور آخری عمل ہے ان 5 اعمال میں سے وہ اعطی الزکوٰۃ طیبۃ بہا نفسہ، کہ دل کی خوشی سے اور دل کی کشادگی کے ساتھ بندہ زکوٰۃ کو ادا کرے، زکوٰۃ جو ہے دیتا رہے۔ تو گویا یہ اعمال خمسہ جس میں ایمان کے ساتھ ساتھ 4 اعمال ہیں، یہ صحیح طبرانی کی روایت ہے۔ 15واں عمل ہے خاتمہ بالخیر۔ یہ عمل کیا ہے؟ بلکہ یہ بندے کا یہ حسن معاملہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، یہ حسن خاتمہ ہے اس کے اپنے حظ اور نصیب کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ جس کا نصیب اچھا کرے گا اس کا خاتمہ بھی بالخیر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے جس کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے اور شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ 15 اعمال یہاں تک پہنچے حلقے نمبر 5 کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جنتی اعمال کے کرنے اور زندگی بھر ان پر کاربن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔